بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کیا جمع کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی کے فیصلے ہماری قسمت کا تعین کرتے ہیں۔ آج کی کہانی میں ایک بادشاہ نے اپنے 3 وزیروں کو ایک سادہ سا کام دیا، لیکن اس میں ایک گہری آزمائش چھپی تھی۔ کیا وزیروں نے صحیح انتخاب کیا؟ اور ان کے فیصلوں نے ان کی زندگی کو کیسے بدل دیا؟ آئیے جانتے ہیں کہ بادشاہ کے اس حکم کا کیا نتیجہ نکلا اور ہم اسے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ آپ مزید ایسی ہی دلچسپ اور سبق آموز ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے 3 وزراء کو دربار میں بلایا اور تینوں کو حکم دیا کہ تینوں ایک ایک تھیلا لے کر باغ میں داخل ہوں اور وہاں سے بادشاہ کے لیے مختلف اچھے پھل جمع کریں۔ وزراء بادشاہ کے اس عجیب حکم پر حیران رہ گئے اور تینوں ایک ایک تھیلا پکڑ کر الگ الگ باغ میں داخل ہو گئے۔ پہلے وزیر نے کوشش کی کہ بادشاہ کے لیے اس کی پسند کے مزیدار اور تازہ پھل جمع کرے، اور اس نے کافی محنت کے بعد بہترین اور تازہ پھلوں سے تھیلا بھر لیا۔ دوسرے وزیر نے خیال کیا کہ بادشاہ ایک ایک پھل کا خود تو جائزہ نہیں لے گا کہ کیسا ہے، اور نہ ہی پھلوں میں فرق دیکھے گا، اس لیے اس نے بغیر فرق دیکھے جلدی ہر قسم کے تازہ، کچے اور گلے سڑے پھلوں سے اپنا تھیلا بھر لیا۔ اور تیسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ کی توجہ صرف تھیلے کے بھرنے پر ہوگی، اس کے اندر کیا ہے اسے بادشاہ نہیں دیکھے گا۔ یہی سوچ کر وزیر نے تھیلے میں گھاس پھوس اور پتھر بھر لیے اور محنت سے بچ گیا اور اپنا وقت بھی بچایا۔ دوسرے دن بادشاہ نے تینوں وزراء کو اپنے تھیلوں سمیت دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب تینوں دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے تھیلے کھول کر بھی نہ دیکھے اور حکم دیا کہ تینوں کو ان کے تھیلوں سمیت 1 ماہ کے لیے دور دراز کسی جیل میں قید کر دو۔ اب اس دور دراز جیل میں تینوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے اس تھیلے کے جو انہوں نے جمع کیا تھا۔ اب پہلا وزیر، جس نے اچھے پھل چن کر جمع کیے، مزے سے اپنے انہی پھلوں پر گزارا کرتا رہا یہاں تک کہ 1 ماہ بآسانی گزر گیا، اور دوسرا وزیر، جس نے بغیر دیکھے تازہ خراب تمام پھل جمع کیے تھے، اس کے لیے بڑی مشکل پیش آئی۔ کچھ دن تو تازہ پھل کھا لیے، لیکن پھر کچے اور گلے سڑے پھل کھانے پڑے، جس سے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور اسے بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔ اور تیسرا وزیر، جس نے اپنے تھیلے میں صرف گھاس پھوس ہی جمع کیا تھا، وہ کچھ دن بعد ہی بھوک سے مر گیا کیونکہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے، آپ کیا جمع کر رہے ہیں؟ یاد رہے، جب بادشاہ کا حکم صادر ہوگا تو آپ کو اپنی جیل یعنی قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ اس جیل میں آپ اکیلے ہوں گے، جہاں آپ کے ساتھ صرف آپ کے اعمال کی تھیلی ہوگی، تو جو آپ نے جمع کیا ہوگا وہی آپ کو وہاں کام دے گا۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے جہاں ہم اپنے اعمال کی تھیلیاں بھر رہے ہیں، اور آخرت وہ جیل ہے جہاں ہمیں ان اعمال کے مطابق ہی بدلہ ملے گا۔ جیسے بادشاہ نے وزیروں کو پھل جمع کرنے کا حکم دیا اور بعد میں انہیں ان پھلوں پر گزارا کرنا پڑا، ویسے ہی قیامت کے دن ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق حساب دینا ہوگا۔ اگر ہم نیک اعمال جمع کریں گے تو جنت کی راحت نصیب ہوگی، اور اگر غلط اعمال ہوں گے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا آج ہی آخرت کی تیاری کر لیں اور نیکیاں جمع کریں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم زندگی میں جو کچھ جمع کرتے ہیں وہی ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ جیسے اس وزیر نے نیک اعمال کی طرح بہترین پھل جمع کیے اور کامیاب ہوا، ویسے ہی ہم بھی اپنی زندگی میں نیک اعمال کو اپنا سرمایہ بنائیں تاکہ آخرت میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ایسی ہی دلچسپ اور سبق آموز ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔